اگر آج خربوزے کا موسم ہے نا، تربوز آ رہا ہے بڑا ماشاءاللہ، اگر ہم گاڑی پارک کریں اور تھوڑی دور پارک کر دیں، جا کے خربوزہ 5 کلو خریدیں اور اٹھا کر گاڑی کی طرف جائیں، کہتے ہیں کہ یار یہ کتنا وزن ہے یار، بس کسی طریقے سے اس کو میں گاڑی میں ڈال دوں، یار کوئی مجھ سے پکڑ لے. 1 گھنٹے نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 1 دن نہیں، 2 مہینے نہیں، 9 مہینے تک جس نے اپنے بچے کو اٹھا کر کے رکھا بڑی مشکل کے ساتھ، اور ووضعتہ کرہا، اور جس دن جنم دن آیا تو بڑی مشکل کے ساتھ اس وزن کو اپنے آپ سے دور کیا. اور ابھی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے. وحملہ اللہ اکبر، پھر اس نے اس کو فیڈ کرانا ہے. اس کی ذمہ داری ایسے بڑھ گئی، وہ کھانا بنا رہی ہے، بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، کھانے کو چھوڑ کے بچے کے پاس دوڑتی ہے. یہ بادشاہ سلامت، رات کو ان کو ضرورت پڑ جائے، دن میں ضرورت پڑ جائے، دوپہر میں ضرورت پڑ جائے، ماں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، یہ بادشاہ سلامت یہ کسی طریقے سے بھوکے نہ رہیں. اور آج ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں، آج جب ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے، آج ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، ہر چیز وافر مقدار کے اندر، ٹریولنگ بھی چل رہی ہے، اب ہم اپنے بچوں کے ہو کے رہ چکے، اب ہم اپنی بیوی کے ہو کے رہ چکے، اور والدین کو چھوڑ دیا ہے جنہوں نے بڑی مشکلات سے تمہیں پالا ہے. تم نے ان کو چھوڑ دیا، تم نے ان کو بھلا دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابی رسول آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول بتائیے سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا امک، ماں کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ثم من، آپ نے فرمایا امک. ٹھیک ہے. ثم من، پھر کس کے بعد؟ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا امکا امکا امکا، اپنی ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ. کہنے لگے اللہ کے رسول ٹھیک ہے، پھر آپ نے فرمایا پھر ابوک، اپنے باپ کے ساتھ. تو ماں کے 3 حصے، 3 درجے ہیں. وہ کیوں؟ بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کر کے رکھا، 9 مہینے تک اس بوجھ کو اٹھایا، پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے اس بوجھ کو جو ہے وہ ڈیلیوری ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس کی پرورش کی، اور پرورش کے اندر بھی اللہ اکبر، پھر اس کو جو ہے وہ دودھ وغیرہ پلایا. صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر انشاءاللہ حضرت گفتگو فرمائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک غار کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا. ایک 3 دوست جا رہے تھے جنگل کے اندر، اچانک سے تیز ترین بارش ہوئی. انہوں نے کہا یار کہاں پہ جائیں؟ ایک غار دیکھا کہ یہاں منہ کھلا ہوا ہے، اندر چلے گئے. طوفانی بارش کی وجہ سے اس غار کا منہ بند ہو گیا، ایک چٹان آئی اور دروازہ بند. ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے دیکھ لیا، لیکن باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک عقل مند نے کہا کہ بھائی اب کوئی نیکی ایسی تلاش کرو کہ جو تم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہو. 2 بندوں نے اپنی اپنی نیکیاں اللہ کے حضور پیش کی. ان میں سے جو ایک تھا وہ رب کے سامنے کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ میں جوان تھا، کڑیل جوان تھا، بال بچے دار تھا، اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا. میرے بوڑھے والدین تھے. ایک دن ہوا یہ کہ میں بہت دور نکل گیا چارے کے لیے، اور واپس آتے 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 اتنی تاخیر کہ میرے بچے سو گئے، میرے والدین سو گئے. میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دوں اور پھر اس کے بعد بچوں کو دوں. اس دن میرے والدین سو گئے، میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. میں نے پہلے اپنے والدین کو دیا، بعد میں اپنے بچوں کو دیا. اگر اس میری نیکی کے اندر طاقت ہے، اللہ اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ چٹان وہاں سے ہٹ گئی. آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی آپ کیش کرا سکتے ہیں دنیا کے اندر تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک والی نیکی ہے. خوبصورت بات. جی علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، آپ سے بھی رائے لینا چاہوں گا آج کے موضوع کی مناسبت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بہت اچھا عنوان ہے، اور آج معاشرے میں ضرورت ہے اس بات کی کہ والدین کی عزت و تکریم میں نوجوانوں میں جو کمی واقع ہوتی جا رہی ہے، اور وہ اپنی ضروریات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، خود غرضی آ گئی ہے. تو اس پر آپ کے بول چینل کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رمضان شریف میں یہ بہت اچھا خوبصورت عنوان جو ہے وہ تجویز کیا، اور علماء نے بڑی پیاری گفتگو کی. میں اسی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے یہ فرما دیا
کہ تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک. عربی لغات کے حوالے سے بہت ساری کتابیں دیکھی ہیں, قرآن کا نہیں ہے یہ کلمہ, یہ فطری زبان ہے, یہ یعنی ایک نیچرل, جیسے ہم لڑکھڑا جائیں تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اف. کوئی بھی ہو, اگر کوئی یورپ کا رہنے والا ہوگا تو وہ بھی اف کہے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم ایسی تکلیف میں آ جاؤ کہ جس تکلیف کا اظہار پوری انسانیت یہ 2 حرفی کلمے سے کرتی ہے. یہ کلمہ بھی کبھی ماں باپ کے سامنے نہیں کہنا ہے کہ اف. اور اس کی وضاحت میں کرتے ہوئے یہ عرض کروں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ سارے پلان رات کو ہی بیٹے نے طے کر لیے کہ میں نے کس طریقے سے گھر سے نکلنا ہے, بینک جانا ہے, ڈی ڈی ڈراپ وغیرہ بنوانے ہیں, پے آرڈر بنوانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ دوست کو راستے سے لینا ہے اور اتنے بجے لے کر کے پھر نکلنا ہے. اب وہ صبح نکل رہا ہے, گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے, وہ چابی کو گھماتے ہوئے جا رہا ہے گھر سے باہر. اچانک ماں کی یا باپ کی آواز آ جائے, بیٹا, سارے پروگرام طے ہیں اس کے, یا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بھی بیٹھ چکا ہے, اور پھر بات آ جائے کہ بیٹا, تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اس کی زبان پر یقیناً یہی 2 حرفی کلمہ آئے گا, اف. یعنی اس وقت ماں باپ نے آواز دے دی, وہ راستے میں میرا دوست انتظار کر رہا ہے, اسے لے کر کے جانا ہے, بینک پہنچنا ہے, یہ کام کرنا ہے, اسٹاک مارکیٹ جانا ہے, حکم یہ ہے, آپ نے آواز دی ہے, کیا بات ہے, خیریت ہے, آپ کی میڈیسن ختم ہو گئی, میڈیسن لانی ہے, کہیں جانا ہے, کوئی آپ کا ٹیسٹ وغیرہ کرانا ہے, تو یہ بتائیے. اب وہ سارے جتنے بھی اس کے پروگرام ہیں جو اس نے بنائے ہوئے ہیں, وہ سب کے سب اگر ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ہونے دے, لیکن ماں باپ کی جو تعظیم اور تکریم کے لیے جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے اس کی, وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. تو ماں باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک جو ہے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے, کیونکہ ان کے بڑے احسانات ہیں, اور یہ احسانات جو ہیں کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے. اسی لیے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی دعا کرو تو اس طرح کہ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا سبحان اور اللہ. میرے ساتھ اچھا سلوک کیا. سبحان اللہ.